بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کے نایاب اصولوں میں سے آج کا ہمارا اہم اصول اور سبق ادغام کے متعلق ہے۔ 4 حروف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم سبق ہے۔ یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو اس حرف پر شد لگا کر، تشدید کی علامت لگا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا، میم، واو، نون میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے نون ساکن کے بعد، تو اس وقت ہم اس حرف پر شد لگا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے مثال ہے من یقول۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، اب نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے یا آ گیا، یا آ گیا، تو اس وقت ہم ادغام کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کس طرح کریں گے کہ اس حرف یا کے اوپر شد کی علامت لگا دی اور علامت لگا کر کے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من یقول۔ اگر بغیر غنہ کے پڑھیں گے تو درست نہیں ہوگا، غنہ کرنا یہاں پر لازمی ہوگا۔ اسی طرح تنوین کی مثال کے تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس وقت اس حرف کے اوپر شد لگا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی مثال فی جنات النعیم۔ اب یہاں پر تا کے نیچے 2 زیر، تنوین ہے، تنوین کے بعد ان حروف میں سے حرف نون آ گیا تو اس وقت ہم یہ کریں گے کہ اس حرف نون کے اوپر شد کی علامت لگا کر کے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے فی جنات النعیم۔ تو آج کا یہ ہمارا تلاوت قرآن کے نایاب اصولوں میں سے آج کا ہمارا اہم اصول ادغام کے متعلق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔